اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا یہود کی عہد شکنی کا، کہ یہود جو تھے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے، عہد کیے، وعدے وغیرہ کیے، یہ وعدہ خلافی کرتے۔ ان کے ساتھ عہد یہ ہوا تھا کہ تم لوگوں نے قتل و قتال نہیں کرنا، اور دوسری چیز جلا وطن نہیں کرنی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو ایک قیدی کے بدلے میں دوسرا قیدی نہیں دینا، یعنی فدیہ دے کر اس قیدی کو آزاد کرا دو، لیکن کسی کو ایک قیدی کے بدلے میں دوسرا قیدی نہیں دینا۔ تو ان کے یہ تینوں کام جو انہوں نے جو کیے، یہ عہد شکنی جو کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب چکھایا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، یہ یہود کے قبیلے تھے، اور مدینہ کے گرد و نواح میں دو بڑے قبیلے یہود کے تھے، ایک قریظہ اور دوسرا بنو نذیر، ایک بنو قریظہ دوسرا بنو نذیر۔ بنو قریظہ والوں کی اوس کے ساتھ دوستی تھی، اور بنو نذیر والوں کی خزرج والوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اب اوس اور خزرج والوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اب اس طرح ہوتا تھا کہ جب اوس والوں کی خزرج والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ چونکہ اوس والوں کے ساتھ دوستی تھی، تو وہ اوس کی طرف سے وہ خزرج والوں کے ساتھ لڑتے تھے، اور جو بنو نذیر تھے ان کی خزرج والوں کے ساتھ دوستی تھی، تو وہ اوس والوں کے ساتھ اپنے خزرج والوں کی طرف سے لڑتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کے آپس میں قتل و قتال بھی ہوتے تھے۔ تو اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی قیدی وغیرہ اگر پکڑا جاتا تھا تو ایک کی طرف سے قیدی پکڑا گیا، دوسرے نے اپنے قیدی کو آزاد کرانے کے لیے جب ان کا قیدی چھوڑنا ہے تو ایک کے قیدی کے بدلے میں دوسرے کا قیدی چھوڑتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بنو قریظہ والے جو تھے وہ اوس کی طرف سے فدیہ وغیرہ دیتے تھے، اور بنو نذیر والے وہ خزرج والوں کی طرف سے فدیہ دیتے تھے۔ تو اس پر عرب کے اندر ان کے اوپر، عرب میں یہ طعن وغیرہ ان کے اوپر ہوتا تھا کہ تم ایک دوسرے کو فدیہ دے کر آزاد کراتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تورات کے اندر یہی حکم دیا ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تمہیں تو تورات کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم آپس میں قتل و قتال نہیں کرو، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہماری تو اوس اور خزرج، یعنی وہ بنو قریظہ والے کہتے تھے کہ ہماری اوس کے ساتھ دوستی ہے، اگر ہم ان کی طرف سے نہ لڑیں تو یہ ہمیں ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے دوست کی طرف سے نہ لڑیں، اور بنو نذیر والے کہتے تھے کہ اگر ہم خزرج والوں کی طرف سے نہ لڑیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کی اس یعنی عہد شکنی کی وجہ سے، اللہ کی عہد کو توڑا، اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کیا بھیجا، جس کا یہاں پر ذکر ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کے اندر عذاب یہ بھیجا کہ اوس والوں کو عہد شکنی کی وجہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ انہوں نے عہد شکنی کی وجہ سے ان کا قتل کیا گیا، اور خزرج والوں کے ساتھ ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو ملک شام، ملک بدر کیا گیا، ملک شام ان کو بھیج دیا گیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو عذاب بھیجا۔ تو اس آیت کے اندر ان کی یہود کے اس عمل کا ذکر ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے۔ یعنی ان کے ساتھ عہد کیا ہوا کہ نہ خون خرابہ کرو گے، نہ کسی کو جلا وطن کرو گے۔ دوسرا کیا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور ظلم سے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر گناہ اور ظلم کی وجہ سے چڑھائی کرتے ہو، یعنی ان کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یعنی اس آیت کے اندر اس طرف اشارہ ہے اس میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آ جائے تو تم قیدی کو فدیہ دے کر آزاد کرانے کا تمہیں حکم تھا، لیکن تم کیا ایک قیدی کے بدلے میں دوسرے قیدی کو دے کر آزاد کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا مانتے ہو تھوڑی کتاب اور منکر ہوتے ہو تھوڑی سے، یعنی تھوڑی کتاب کو بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض احکامات کو نہیں مانتے۔ اس یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کیا بھیجا، دنیا کے اندر ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب چکھایا، آخرت کے اندر ان کا الگ عذاب ہے۔ اس کی بعد آخر میں کیا فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی ہیں جنہوں نے خرید کی دنیا کی زندگی آخرت دے کر۔
یعنی دنیا کے بدلے میں آخرت، یعنی دنیا کو خریدا آخرت کے بدلے میں، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، دنیا کے چند پیسے چند روپیوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے عذاب دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب چکھایا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آخرت میں بھی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔